बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एजी पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद। हमारी दुनिया जमात 2, बाब नंबर 5, कुदरती माहौल और वसाइल। हासिलात तलीम है। इस बाब के इख्तिताम में आप इस काबिल हो जाएंगे कि कुदरती और इंसान की बनाई हुई मादी अशिया में फ़र्क कर सकें, शनाख्त कर सकें कि कुदरती माहौल जानदार और बेजान अशिया पर मुश्तमिल है, शनाख्त कर सकें कि लोग कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इंसानी ज़रूरियात की अशिया बनाते हैं, और जान सकें कि इंसानी ज़िंदगी के लिए कुदरती वसाइल जैसे ज़मीन, हवा, पानी, सूरज वगैरह बहुत बेहद ज़रूरी हैं। इनके बगैर तो हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो प्यारे बच्चों, हमारे इर्द गिर्द माहौल में कुछ जानदार और कुछ बेजान अशिया पाई जाती हैं। ये सब चीज़ें हमारा माहौल बनाती हैं। कुदरती चीज़ें वो होती हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हों, उसकी तो क्या ही बात है। हमारे इर्द गिर्द हवा, पानी, मट्टी, ये सब चीज़ें कुदरती वसाइल हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ अशिया पाई जाती हैं। स्कूल, घर, बाज़ार, पार्क, सड़क, हर जगह मुख्तलिफ अशिया होती हैं। इनमें से बाज़ चीज़ें जानदार हैं, मसलन इंसान, जानवर, परिंदे और दरख्त सभी जानदार हैं। हम लोग भी जानदार हैं। इनके अलावा हमारे माहौल में बेजान चीज़ें भी हैं। मसलन पार्क में मौजूद दरख्त तो जानदार हैं मगर झूले बेजान हैं। इसी तरह खंबा, गाड़ियाँ, खिलौने, किताबें, मेज़, कुर्सी, ये सभी चीज़ें बेजान हैं। तो आपको जानदार और बेजान में फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि जो वो चीज़ें जो बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं, मूव करती हैं, इधर उधर होती हैं, हरकत करती हैं, वो सब चीज़ें, सांस लेती हैं, वो सब चीज़ें जानदार हैं। और वो अशिया जिनमें जान नहीं होती, जो मूव नहीं कर सकती, जो बढ़ती नहीं है, फलती फूलती नहीं है, स्टिल रहती हैं, वो सब चीज़ें बेजान हैं। इन सब चीज़ों से मिलकर हमारे इर्द गिर्द का माहौल बनता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक बाग नज़र आ रहा है। बाग में बच्चे झूला झूल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो जानदार हैं, झूले बेजान हैं। इसके अलावा यहाँ पर पौधे हैं वो जानदार हैं, दरख्त जानदार हैं। जो भी अशिया आपको नज़र, साइकिल है, फुटबॉल है, ये सब चीज़ें बेजान हैं। तमाम जानदार खुराक खाते हैं, वक्त गुजरने के साथ वो बड़े होते हैं। जानदार पानी पीते हैं, सांस लेते हैं। इसी तरह जानदार अंडे या बच्चे देते हैं, यूं इनकी नस्ल बढ़ती है। दरख्तों के बीजों से नए पौधे निकलते हैं। बेजान चीज़ें खुद हरकत नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जानदार चीज़ें हरकत करती हैं, बढ़ती हैं, पलती फूलती हैं, खाती पीती हैं, इसलिए वो जानदार हैं। उसके बरक्स बेजान चीज़ें खुद हरकत नहीं कर सकती। वो ना खुराक खाती हैं, ना सांस लेती हैं, और ना ही पानी पीती हैं, और ना ही बढ़ती हैं। इसके अलावा बेजान चीज़ें अपने जैसी चीज़ें पैदा नहीं कर सकती। सरगर्मी है हमारे पास दी हुई पार्क की तस्वीर में से जानदार और बेजान चीज़ों की फहरिस्त बनाएं। जो आपने ऊपर बाग की तस्वीर देखी है, उस बाग में मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ें जानदार हैं और क्या बेजान हैं। आप उनकी लिस्ट बनाएं, फहरिस्त बनाएं। स्कूल से घर जाते हुए और बाज़ार जाते हुए आपने जो बेजान और जानदार चीज़ें देखी हों, उनके नामों की भी फहरिस्त बनाएं। तो प्यारे बच्चों, हम रोज़ स्कूल जाते हैं, बाज़ार कहीं ना कहीं जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई भी बेजान या जानदार चीज़ें नज़र आती हैं तो उनको अलग अलग करें और अलग अलग फहरिस्त बनाएँ। कुदरती वसाइल और इनकी अहमियत, यह है सफ़ा नंबर 32। कुदरती तौर पर जो चीज़ें ज़मीन में पाई जाती हैं उन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। कुदरती मतलब जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जो अल्लाह की तरफ से हों, उन्हें कुदरती चीज़ें कहते हैं। और वो चीज़ें कुदरती तौर पर पाई जाती हैं। कुदरती तौर पर जो चीज़ें ज़मीन में पाई जाती हैं उन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। मसलन पानी, हवा, मट्टी, खाम तेल, कुदरती गैस वगैरह। ये चीज़ें इंसान ने अपनी कोशिश से हासिल नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसानों की ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्हें पैदा किया है। ज़मीनी वसाइल अपनी दस्तयाबी के लिहाज से कई किस्म के होते हैं। तो प्यारे बच्चों,
قدرتی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں اور وہ چیزیں جو انسانوں نے بنائی ہیں جو قدرتی طور پر نہیں پائی جاتی۔ آبی وسائل، تو آبی وسائل ہیں زمین پر پانی، آبی وسائل مینز جو پانی کی والی چیزیں ہوتی ہیں، زمین پر پانی کے ذخیروں کو آبی وسائل کہتے ہیں۔ ان میں دریا، سمندر، چشمے، جھیلیں، ندیاں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ پانی ہر جاندار کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، یہ قدرتی طور پر پایا جاتا ہے اور ہر جاندار کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ پانی کی مدد سے ہم فصلیں اگاتے ہیں۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ سمندر پانی کے بہت بڑے ذخیرے کو کہتے ہیں۔ سمندروں میں بڑے بحری جہاز چلتے ہیں، ان کے ذریعے تجارت ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، سمندروں کے ذریعے تجارت ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت سی چیزیں لے کر جائی جاتی ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک بھی سمندر کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے چیزیں لے کر جائی جاتی ہیں، تجارت ہوتی ہے۔ دریاؤں اور سمندروں سے ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں جو ہماری خوراک کا حصہ ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، مچھلیاں ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ زمینی وسائل، تو پیارے بچوں زمین ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہماری ضرورت کی بیشتر اشیاء زمین سے دستیاب ہوتی ہیں۔ مثلاً زمین میں پودے اگتے ہیں، ان سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں۔ زمین میں کھیتی باڑی کر کے ہم فصلیں اگاتے ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے، کھیتی باڑی ہوگی، فصلیں اگیں گی، ہم آٹا، گندم، چاول اور مختلف اناج فصلوں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں نہ کھائے پیئیں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ زمین میں قیمتی معدنیات پائی جاتی ہیں، ان میں قیمتی پتھر اور دھاتیں شامل ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، بہت سی قیمتی معدنیات ہیں جو زمین میں پائی جاتی ہیں قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے، انسان نے نہیں بنائی، اور یہ قیمتی پتھر ہیں اور قیمتی دھاتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ زمین پر ہم رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں اور شہر تعمیر کرتے ہیں۔ تو مٹی سے ہم برتن بناتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، زمین پر ہم رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، ہم زمین پر رہتے ہیں، شہر تعمیر کرتے ہیں، مٹی سے ہم برتن بناتے ہیں۔ یہاں پر سرگرمی ہے ہمارے پاس، سمندر سے حاصل ہونے والی اشیاء کی فہرست بنائیں اور ان کی تصاویر چارٹ پر لگا کر کلاس میں آویزہ کریں۔ آپ کو سمندر سے جو بھی اشیاء حاصل ہوتی ہیں، جیسے ہم مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں، اس کے علاوہ سمندروں سے کچھ شیل نکلتے ہیں جن میں موتی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو سمندر سے ہمیں ملتی ہیں، آپ ان کی تصاویر چارٹ پر لگائیں اور کلاس میں لگائیں۔ ہوا صفحہ نمبر 34۔ تو پیارے بچوں، ہوا بھی ایک اہم قدرتی وسیلہ ہے۔ ہوا کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں، اور سانس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا میں مختلف گیسیں پائی جاتی ہیں، جن میں آکسیجن گیس ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ ہوا بھی ایک اہم قدرتی وسیلہ ہے، یہ ہمارے ارد گرد ہر جگہ موجود ہے۔ جانور اور پودے زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے ان کے لیے ہوا ضروری ہے۔ ہوا نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا پرندوں کو اڑنے میں مدد دیتی ہے۔ ہوا کی مدد سے ہم ہوائی چکیاں ونڈ مل چلاتے ہیں اور ان سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہوا کی مدد سے بھی ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ نئی بات سیکھی۔ پرندے یہ دیکھیے تصویر میں پرندے ہیں، اور پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہوا کی مدد سے ہی اڑ رہے ہیں۔ اگر ہوا نہ ہو تو پرندے نہ اڑ سکیں۔ ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ سورج، زمین پر جانوروں اور پودوں کو زندہ رہنے کے لیے روشنی اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر سورج کی حرارت نہ ہو تو زمین پر ماحول شدید سرد ہوگا، اور اس ماحول میں جانور اور پودے زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، سورج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سورج کی مدد سے ہم فصلیں اگا سکتے ہیں، پودے پھلتے پھولتے ہیں۔ اگر سورج کی حرارت نہ ہو تو شدید سردی ہو، اور اس ماحول میں جانور اور پودے سردی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ سورج کی حرارت فصلوں کی پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے،
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں سورج کی حرارت کی مدد سے فصلیں اگتی ہیں، اس کے بغیر فصلیں نہیں اگ سکتی۔ تو پیارے بچوں، سورج نہ ہو تو زمین پر پودے نہیں اگ سکتے، اگر پودے نہ ہو تو جانوروں کو خوراک نہیں ملے گی اور وہ بھی مر جائیں گے، اور ہم انسان بھی اگر پودے نہ ہوں، اگر فصلیں نہ اگیں تو ہم بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ معدنیات ہے صفحہ نمبر 35۔ زمین کو کھود کر اس میں کئی مرکبات، دھاتیں اور قیمتی پتھر حاصل کیے جاتے ہیں، انہیں معدنیات کہتے ہیں۔ ان میں لوہا، تانبا، سونا، چاندی، قیمتی پتھر، کوئلہ اور خام تیل وغیرہ شامل ہیں۔ تو پیارے بچوں، قیمتی پتھر میں ہیرا بھی شامل ہے، ڈائمنڈ جسے کہتے ہیں۔ زمین میں بہت سی قیمتی اشیاء ہیں، انہیں معدنیات کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی زمین سے قدرتی گیس نکلتی ہے، خام تیل نکلتا ہے، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ قدرتی گیس ہم استعمال کرتے ہیں۔ دھاتوں سے مشینیں بنائی جاتی ہیں، تانبے سے بجلی کی تاریں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیل کی مدد سے گاڑیاں چلائی جاتی ہیں، کوئلے کو جلا کر اس سے حرارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ قیمتی دھاتوں مثلاً سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے زیورات بنائے جاتے ہیں۔ جو ہم سونا چاندی پہنتے ہیں وہ قیمتی دھاتیں ہیں جو ہماری زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سرگرمی ہے صفحہ نمبر 35 پر، زمین سے حاصل ہونے والی 3 دھاتوں کے نام لکھیں اور ان کے استعمال بتائیں۔ یہ جیسا کہ آپ نے اوپر دھاتوں کے بارے میں پڑھا، تو آپ ان میں سے 3 کے بارے میں لکھیں، جیسے خام تیل، کوئلہ، تانبا۔ خام تیل کی مدد سے ہم گاڑیاں چلتی ہیں، اور تیل اور بھی بہت سی جگہوں پہ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، کوئلہ۔ کوئلے سے بہت سے کام کرتے ہیں اور آگ جلانے کے کام آتا ہے، حرارت کے کام آتا ہے، کوئلے پر کھانا بھی بنتا ہے۔ نمبر 3، تانبے کی مدد سے بجلی کی تاریں بھی بنتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔